اللہ عزت دے تو کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، کرنے دیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں نا، آپ ان کو حسد کرنے دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلانا مجھ سے جلتا ہے تو جلنے دیں، وہ تو آپ کا فائدہ کر رہا ہے، اگر وہ جلتا ہے تو اس کو جلنے دیں، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، کیونکہ اس کا اللہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کس بات سے آپ سے جل رہا ہے، اس کے اندر کیا جو خدشات پیدا ہو رہی ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں۔ آپ اپنی زندگی دیکھیں، آپ اپنا خوش رہنا سیکھیں بس۔ السلام علیکم، جو میں یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ 10 نشانیاں ضرور ہوں گی، اور آپ ایسے لوگوں سے نا، آپ لوگ ایسے لوگوں سے جتنا ہو سکے نا خود کو بچا کر رکھیں، ان سے دور رہنا ہی سیکھیں، کیونکہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی تو پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کی نقل کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ ان کے نزدیک آپ بہت ہی برے ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، وہ بالکل پسند نہیں کرتے آپ کو، لیکن پھر بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہیں جو اس کے پاس ہے نا وہ میرے پاس بھی ہو۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ہیں اس نے تو یہ پہنا ہوا ہے، اس نے تو ایسے کیا ہوا ہے، تو وہ آپ ہی کی نقل اتاریں گے، سیم خود کو وہی آپ کے جیسا بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں نا، ان کا دل صاف نہیں ہے آپ کی طرف سے، اور نہ ہی ان کا دل صاف ہوگا آپ کے لیے۔ تو میں تو یہ بولوں گی کہ ان کو نا آپ کی جو خوشی ہے نا، وہ کبھی بھی معمولی سی بھی خوشی ہوگی یا کوئی چھوٹی سی بھی خوشی ہے، جس چیز سے آپ کو خوشی ملتی ہے آپ وہ کرو گے نا، تو ان سے وہ بھی برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جلتے رہیں گی کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس بھی یہ ہو۔ اگر آپ کے اوپر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ اس کو خراب کرنے کی فل کوشش کریں گے کہ کسی طرح نہ ہم اس کو کر دیں خراب، کیونکہ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ جو حاسد ہے نا، وہ آپ کی ہر کامیابی کو چھوٹا دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ نوازتا ہے کسی چیز سے تو وہ اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرے گا، وہ جلنے لگے گا، اس کے اندر یہ ہوگا کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو اس بندے کو بھی نا۔ چوتھا یہ کہ جو حاسد ہے نا، اس کو آپ کے نقصان میں بہت خوشی ملے گی، مطلب وہ آپ کو کامیاب نہیں دیکھ سکے گا، اگر آپ کو کوئی تکلیف ملتی ہے کسی چیز میں، آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو اس بات سے اس کو اتنی خوشی ملے گی، وہ خوشی سے باغ ہونے لگے گا کہ اچھا ہوا اس کو یہ نہیں ہوا، یہ ایسے ہی رہ گیا، یہ وہ، کیونکہ وہ انسان آپ کی خوشیوں سے جلنے لگ جاتا ہے۔ پانچواں یہ کہ جب اس کے نزدیک آپ کامیاب ہوتے بھی ہیں نا، اگر اس کے سامنے کہ کچھ آپ کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ گڈ لک ہے یہ اس کا، کہ چلو جی یہ اس کا گڈ لک چل گیا، خیر اس کو ملنا نہیں تھا لیکن اس کا لک چل گیا، یہ اس کے نظر میں نا وہ اس چیز سے اپنے آپ کو نا تسلی دینے لگ جاتا ہے، چاہے اس کے پیچھے آپ نے کتنی بھی محنت کیوں نہ کی ہو، اس کو اس چیز سے کوئی نہیں واسطہ ہوتا، اس نے وہ محنت کی بات تو کرنی ہی نہیں ہوتی کہ ہاں ہو سکتا اس نے محنت کی ہو، نہیں، اس نے بس یہی بولنا ہوتا ہے کہ ہاں بس اس کا گڈ لک چل گیا، اس کو لکیلی یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن نہیں ہے، انسان کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، تبھی اس کا پھل اس کو ملتا ہے۔ باقی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی بھی کامیابی سے، کسی بھی اچھی چیز سے نوازتا ہے تو خوش ہونا چاہیے۔ چھٹا یہ کہ حاسد کو نا آپ کے ہر اچھے کام میں بھی برائی نظر آئے گی، اگر آپ برا کام کرتے ہیں تو وہ دیکھے گا ہی دیکھے گا کہ ہاں بھائی اس نے یہ برا کام کیا ہے، یہ، لیکن اگر آپ کو اس کے سامنے اچھا کام بھی کرتے ہیں نا، تب بھی اس سے ہضم نہیں ہوتا، تب بھی وہ آپ کی برائیاں کرے گا، آپ کو بری نظر سے دیکھے گا، دوسروں میں بھی آپ کو گرانے کی کوشش کرے گا، دوسروں کو بھی بولے گا یہ دیکھو جی اس نے تو یہ کیا ہے، اس نے تو، مطلب آپ کے اچھے کام کو بھی نا وہ اچھی نظر سے لوگوں کو دیکھنے نہیں دے گا، وہ ان کی نظروں میں بھی یہی بات ڈال دے گا کہ دیکھو اس نے تو ایسے کیا ویسے کیا ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان سے تو جتنا ہو سکے آپ لوگ دوری اختیار کر کے رکھیں، خود کو بچا کر رکھیں، کیونکہ جو حسد ہوتے ہیں نا، اس کی نظر جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی گندی ہوتی ہے، وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ بس ساتواں یہ کہ حاسد ہر وقت اپنے مقابلے کی دوڑ میں ہی ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہر چیز میں مقابلہ کروں، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی یہ ہو، اس کے پاس وہ ہے تو میرے پاس بھی وہ ہو، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ اسی چیز کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اسی بات کو وہ لگا رہتا ہے، وہ بس اسی چیز میں رہتا ہے، اس کے پاس یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا انسان کے اندر اتنا آگ بگولا کر دیتے ہیں کہ اس کو برداشت نہیں آتا، اور پھر دیکھے بنا کسی چیز کو خوش ہوتا ہے، نہ ہی دوسروں کو اس بات پر نا خوش ہوتا ہے، پھر آٹھواں طریقہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہوتا ہے اچھے دن کھول کر باتیں کرنا، جب آپ گفتگو میں بیٹھیں تو وہ آپ کے سامنے اچھا ہے، بہت اچھا بنتا ہے، آپ سے پیار سے ملتا ہے، پیار میں باتیں کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ تو بڑا ذائقہ والا، لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے، جیسے ہی آپ اس میں
پھنسے اتر جاتے ہیں، وہی بندہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے اتنی لاکھ باتیں کرتا ہے، اور یہ تو ایسا ہے ویسا، اس کے پاس اتنی ہے نہیں ہے، اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے۔ تو مطلب ایسا انسان جو کہ ہمیشہ ایک اور چیز میں یہ بات ہوتی ہے، ایسے انسان کو ہمیشہ حسد کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہونا چاہے گا۔ آپ اس کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہیں، کچھ اچھا کر بھی رہے ہیں نا، تبھی وہ آپ کو اسی نظر سے ہی دیکھے گا۔ آپ کے دل و دماغ میں ایک چیز سوار ہونی چاہیے، بچائیں خود کو ایسے لوگوں سے، بچائیں۔ میں نویں بات یہ بتاؤں گی کہ ایسے جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے خلاف بھٹکانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لوگوں کو یہ ایسی ایسی باتیں انسان کے مائنڈ میں ہوتی بھی نہیں ہے جو لوگوں کو کرتے ہیں، اور ان کا جو مائنڈ ہے نا وہ خراب کر دیتے ہیں آپ کو لے کر۔ میں تو بس یہی بولوں گی کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے نا ایسے لوگوں سے دور رہیں، اپنی دوری بنا کر رکھیں۔ 10واں یہ کہ حاسد اپنی ہر ناکامی اور محرومی کو ذمہ دار بھی آپ کا ہی سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کسی کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا، میں تو کچھ کر نہیں سکا اپنی زندگی میں، اور یہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے۔ ان چیزوں سے آپ بھی سبق حاصل کریں، اور اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ایسے لوگوں سے جتنا ہو سکے دوری بنا کر رکھیں، خود کو بچا کر رکھیں، اور اپنی کامیابی کو اور اپنی خوشیوں کو انجوائے کریں، خود کو خوش رکھنا سیکھیں۔ اگر ایسے لوگوں کے پاس آپ بیٹھو گے بھی نا تو وہ آپ کو اپنے جیسا ہی بنانے کی کوشش کریں گے، جبکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی جو نیچر ہے، اپنی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنائیں، دوسروں کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ حاسد والے لوگ ہمیشہ اکیلے ہی رہتے ہیں یار، یہ کسی کے ساتھ نہ تو خوش رہتے ہیں، نہ ان کو کوئی پھر اپنے ساتھ رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے اچھا یہی ہے کہ سب کو دیکھو، ان کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو۔ بس زندگی میں کامیابی چاہیے تو اپنی منزلوں کا راستہ اپنے طریقے سے ہی چلاؤ، خود دیکھو کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط نہیں ہے، اور دوسروں کی باتوں پر غور کرنا بالکل ہی چھوڑ دو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔